کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ اور دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے یوم پاکستان کے موقع پہ پاکستانی عوام اور حکومت کو مبارکباد دیتے ہوئے ملک کی ترقی، استحکام اور دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی دعا کی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں پاکستانی عوام اور حکومت کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان مظلوم کشمیریوں کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کی امیدوں کا مرکز ہے اور یہ ملک مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک عظیم نظریے کی بنیاد پر قائم ہوا ہے اور کشمیری عوام اس نظریے کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی کوئی طاقت کشمیریوں اور پاکستانیوں کے عظیم دینی، ثقافتی اور تہذیبی رشتوں کو کمزور نہیں کر سکتی۔ دیگر حریت قائدین نے اپنے بیانات میں 23 مارچ 1940 کو منظور کی گئی قرارداد پاکستان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا ہے کہ بلا شبہ یہ جنوبی ایشیا کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس آزاد جموں کشمیر شاخ کے رہنماؤں نے بھی 23 مارچ کو یوم پاکستان کے موقع پہ پاکستانی عوام، حکومت اور پاک فوج کو مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے اپنے بیانات میں کہا کہ پاکستان کشمیریوں کی امیدوں اور آرزوؤں کا مرکز ہے۔ کشمیری دراصل تکمیل پاکستان کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان عالمی فورموں پر تنازع کشمیر کو بھرپور طریقے سے اجاگر کر رہا ہے، جس پر کشمیری اس کے مشکور ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز نے کشمیریوں کی پکڑ دکڑ کا سلسلہ مزید تیز کرتے ہوئے ضلع کٹھوعہ میں 3 کشمیری نوجوانوں کو کالے قانون پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کر لیا۔ نوجوانوں محمد سلیم، فاروق احمد، ہیپی چودھری کو کٹھوعہ کے علاقے لوہائی میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران گرفتار کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور بھارتی پارلیمنٹ کے رکن آغا سید روح اللہ مہدی نے بھارتی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ جیلوں میں نظر بند 5000 سے زائد کشمیریوں کو رہا کرے۔ روح اللہ مہدی نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ بہت سے نظر بندوں کو بغیر کوئی مقدمہ چلائے قید رکھا گیا ہے اور ان کے قانونی حقوق سلب کیے گئے ہیں۔ ادھر مقبوضہ کشمیر کے خطے لداخ میں 2 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوجیوں کی ہلاکت لداخ کے علاقے لیہ میں ہوئی ہے، تاہم بھارتی حکومت نے حوالدار کشور بادہ اور سپاہی سورج کمار کی ہلاکت کی وجہ نہیں بتائی ہے۔